هذه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت عظمتیں عطا فرمائیں اور جتنی نعمتیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں، اور نبی علیہ السلام کو ہر نعمت اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی ہر اعتبار سے. اگر معجزات ہی کو دیکھا جائے تو معجزات بھی تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ اور عظیم معجزات نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ معراج کا بھی ہے. واقعہ معراج جو ہے یہ ایک عظیم معجزہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف. تو روح مع الجسد، بعض لوگ کہتے ہیں خواب کی بات ہے. یہ خواب کی بات اگر ہوتی تو اس طریقے سے اللہ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی کہ پاک ہے وہ ذات. خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. جب اللہ بیان کر رہے ہیں اپنی پاکی سے، اس شان سے اس بات کو شروع کیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. بندہ بھی روح مع الجسد ہی پورا ہوتا ہے. تو رات کے وقت میں سفر ہوا، ابتدا اس کی ہوئی، لیکن یہ حالات کیا تھے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے نا دوائیوں کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا، جو سیرپ ہوتے ہیں نا، شیک ویل بیفور یوز، ان میں لکھا ہوتا ہے استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلا لیں. اللہ رب العزت نے جب کوئی نعمت دینی ہوتی ہے نا تو بعض مرتبہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے اچھی طرح ہلا لیا جاتا ہے. بہت آزمائشیں دے کے اور ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان پھر سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پروردگار عالم پھر اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. معراج کے واقعے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا جو مہینہ ہے یہ ویسے ہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور ابتدائی اسلام سے ہی چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، معراج سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے. مشہور قول یہ ہے کہ معراج رجب میں ہوئی، لیکن محدثین ہی مختلف باتیں فرماتے ہیں. کوئی رجب کہتا ہے، کوئی اور مہینہ کہتا ہے، کوئی 27 رجب لکھتے ہیں، کوئی اور لکھتے ہیں. لکھنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے محدثین اور ائمہ کرام ہیں. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں تو اس واقعے سے جو سبق ملنے ہیں اس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو مشہور قول یہی ہے 27 رجب. تاہم 27 رجب کا نہ روزہ ہے، نہ کوئی رات کی عبادت ہے، نہ کوئی اور خاص ایسی چیز ہے جو معراج سے متعلق کر کے کی جائے. ایسی چیز شریعت میں کوئی نہیں. اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز موجود تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ واقعہ کا ہو جانا اور علم ہونا موجود تھا، وہاں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں. آج تو میں صبح باہر نکلا تو لکھا ہوا تھا آغاز رات 9:26 پہ. یعنی ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جبرائیل براق کو لے کے کس وقت آئے تھے. صحابہ کو نہیں معلوم ہو سکا. ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. یہ بات حقیقی ہے کہ معراج بہت بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پھر اللہ رب العزت کے فضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. 40 سال آپ نے اپنے رشتہ داروں میں، قریش میں اور بنو ہاشم میں زندگی گزاری. ہر ایک آدمی آپ کے اخلاق کا گرویدہ تھا، آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ سے رابطہ رکھنا خوشی کو محسوس کرتا تھا اور آپ کی تعریف کرتا تھا.
جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دینی شروع کی، توحید کی، یہی قریبی رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے. یہی قریبی لوگ آپ کے لیے پورا تھنک ٹینک بیٹھتا کفار کا دارالندوہ میں، اور وہ سوچتے کہ کس طرح مسلمانوں کو، مسلمانوں کے نبی کو اور اس دین کو نقصان پہنچایا جائے. پوری اس کی کوشش کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. جہاں جہاں وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو کچھ کر سکتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. اور آج بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی آدمی دین کی حق کی بات کرنا شروع کر دے تو ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. ویسے آپ زندگی گزارتے رہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. جہاں آپ دین کی دعوت کی بات شروع کریں گے اپنے ہی سب سے پہلے مخالف بن کے آئیں گے. یہ سنت آج بھی موجود ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا تھا. حالات تو آئیں گے، اور کون کون سے حالات آئے ان حالات کو ہم سوچیں تو جو ہمارے اوپر پریشانی ہے تو پریشانی کوئی نہیں ہے. شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. وہ کیا واقعہ تھا کہ قریش مکہ نے آپس میں مل کر ایک معاہدہ کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جو ہے نا وہ سوشل بائیکاٹ ان کے لیے کر دیا، سول بائیکاٹ کر دیا، اور ان کو شہر سے نکال کے ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب اس کا نام ہے، وہاں بھیج دیا گیا. 3 سال تک یہ لوگ وہاں رہے، اور انہیں معاہدہ لکھ کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا. نہ خود کوئی مدد کرتے، اور کوئی کرنا چاہتا، کوئی کھانا پینا پہنچانا چاہتا تو اس کو بھی روکتے، اس سے لڑتے کہ تم نہیں کر سکتے. ہر قسم کا بائیکاٹ. اتنا ہو گیا کہ پینے کے لیے پانی نہ رہا، اور ماؤں کے پاس دودھ نہ رہا. بچے بلک بلک کر روتے تھے. پتے کھا کر اور چمڑے کھا کر کس طریقے سے وہ 3 سال گزارے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ بیان میں نہیں آ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور وہ جو معاہدہ لکھ کے لٹکایا گیا تھا وہ دیمک چاٹ گئی. اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا. محبوب نے پھر جب آگے بات کی تو اللہ کی شان، قریش میں سے ہی، کفار میں سے ہی کچھ لوگ آ گئے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ بائیکاٹ ختم کیا گیا. انتہائی تکلیف کا معاملہ رہا. صحابہ کو تکلیفیں مستقل پہنچاتی گئیں. ایک پریشانی ختم ہوتی تھی تو دوسری اس سے پہلے موجود ہوتی تھی. اللہ کی شان. اسی وقت میں انہی جو شروع کے 10 سال گزرے ہیں، کفار مکہ ایک مرتبہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے پورا ایک فیصلہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بلایا اور ان کو ایک آفر کی کہ آپ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں. کفار مکہ کی میٹنگ آپ نے اٹینڈ کی. ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو پھر بلایا، اور نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، بوڑھا میں ہو چکا ہوں، بہت تمہارا میں نے ساتھ دیا اور بہت تمہارا میں نے خیال رکھا، جتنی ہمت جان سکت باقی ہے میں رکھوں گا، کروں گا، لیکن میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اور قریش کا زور بڑھتا جا رہا ہے، مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے. اب انہوں نے مجھے بلا کے فائنل تمہارے لیے بات یہ کہی ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اگر انہیں زن زر زمین ساری آفر انہوں نے کر دی، جو انہیں چاہیے یہ وہ لے کے قبول کر لیں اور بد حق کی دعوت کو چھوڑ دیں، دین کا کام بند کر دیں. تو باطل نے یہ اس وقت بھی کیا اور آج بھی یہ چیز جاری ہے. لیکن دین کا کام کرنے والوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سونے کے پانی سے بھی اگر لکھے نا تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں وہ حق بات کہنے سے نہیں پیچھے ہٹوں گا جو میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، مجھے یہ بات پہنچانی ہے. جب ایسی استقامت ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے فیصلے آتے ہیں. آج دین کا کام کرنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، رشتہ داروں کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں. استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور عروج تبھی ملے گا جب استقامت ہوگی. پہلے چیک کیا جائے گا کہ کتنا پکا ہے. اچھا یہاں تک معاملہ ہوا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا فوت ہو گئے. بہت بڑا سہارا ہٹ گیا. اللہ کی شان اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین وہ بھی وفات پا گئیں. ایک اور سہارا ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے اور اس سال کا نام آپ نے رکھا عام الحزن، غم کا سال. ایک تو اپنوں نے تکلیفیں پہنچائی ہوئی تھیں، جو 2 سہارے تھے وہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی، قبائل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے،
ایک مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی سپورٹ تھی، وہ دونوں ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مغموم ہوئے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آپ نے سوچا اچھا اپنے نہیں مانگتے تو چلو باہر والوں پہ محنت کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف جا کے وہاں کے 3 سرداروں سے ملے، ان کو دین کی دعوت دی۔ انہوں نے اکرام کرنا، مہمان نوازی کرنا تو درکنار، آپ کو روکنا بٹھانا بھی پسند نہ کیا، آپ کو واپس بھیج دیا، اور بلکہ اوپر سے الٹا پیچھے نوجوان لڑکے لگا دیے جو آپ کو پتھر مارتے، آپ پہ آوازیں کستے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پیدل سفر ہے، نہ کھانے کو دیا انہوں نے نہ بٹھایا۔ اور آپ جب واپس تشریف لا رہے ہیں اس وقت ایک عجیب دعا نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، انتہائی عاجزی۔ اللہ کے شان اور اللہ کی جلالت کو جو پہچاننے والے ہوتے ہیں نا، عظمتوں کو پہچاننے والے، ان کے باتیں پھر ایسی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے یوں اللہ سے عرض کیا، اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو ان لوگوں کو آپ نے میرے اوپر اختیار دے دیا؟ اللہ اگر تو ناراض ہے تو تجھے راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ظلمتیں روشن ہو گئیں، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ جب ایسی عاجزی والی دعا اوپر پہنچی نا تو عرش بھی ہلا ہوگا، رحمت جوش میں آئی، فرشتوں کو نیچے بھیجا جبرائیل کے ساتھ۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، یہ فرشتے ہیں، آپ حکم کریں ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو برابر کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ اتنا اختیار مل گیا کن کے اوپر؟ جنہوں نے داعی کا کہ اپنا کام کرتا رہے، لگا رہے، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور ویسے اگر دیکھیں ہمارے پاس اگر اتنا اختیار ہو کسی ایسے شخص کے بارے میں جو کلمہ گو بھی ہو اور اس نے ہمیں 4 دفعہ برا بھلا کہہ دیا ہو، تو ہم تو اس کو کہیں گے روئے زمین کے بجائے زیر زمین ہی چلا جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نبوت کی آنکھ کیا دیکھ رہی تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن آج میں اور آپ جو ایمان لائے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے ایک عجیب بات لکھی۔ یہ جو طائف کے اندر قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو ثقیف، اور ہندو پاکستان اس ایریے میں جو سب سے پہلے ایمان کی دعوت اور ایمان کی روشنی لے کر آئے وہ کون تھے؟ محمد بن قاسم الثقفی، وہ بنو ثقیف کے ہی تھے۔ ان کی اولادوں میں سے ہی ایک بندہ اللہ نے ایسا چنا جو اس طرف آیا، ملتان کی طرف تک آئے اور یہاں پر آ کر ایمان کی شمع روشن کی۔ تو یہ ہندوستان پاکستان والوں کا ایمان تو پھر ہو سکتا ہے یہ طائف کے پتھروں سے ہی نکل رہا ہو۔ اس طرح کے غم کے جب حالات آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو دل کی کیفیت اور حالات کچھ اس طرح سے کہ کاش میرا کوئی غم گسار ہوتا جو میری دلداری کرتا، کاش کوئی میرا ایسا ہوتا جو میری غم خواری کرتا، کاش آج کوئی میرے ساتھ ایسا ہوتا جو میری دلداری کرتا اور میرا ساتھ دیتا۔ انہی غموں کے اندر آپ ہیں، آپ سوتے ہیں تو رات کے کسی وقت میں، یہ 9:26 تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم، تو رات کے کسی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کو جگایا اور یوں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، اللہ نے بلایا ہے آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ سفر اختیار کرنے کے لیے پہلے کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اور اس دل کے اندر وہ جو 2 تشت غالباً لے کر آئے تھے، 1 یا 2 تشت، اس کی کیا نور اور حکمتیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، وہ دل کے اندر بھر دیا گیا اور پھر واپس سی دیا گیا۔ اور اس سارے پروسیس میں جو پانی استعمال کیا گیا وہ آب زمزم کا پانی تھا۔ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے آب زمزم کے بارے میں کہ آب زمزم کا پانی یہ آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے اور جنت کے پانیوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر جنت کا پانی آب زمزم سے یا کوثر کا پانی آب زمزم سے زیادہ فضیلت والا ہوتا تو افضل نبی کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بھیج دیتے، نیچے والی چیز استعمال نہ کرتے، افضل نبی کے لیے افضل چیز ہی استعمال کی جاتی ہے۔
اور ہر جگہ ایسے ہی ہوا، تو یہ دلیل انہوں نے دی۔ تو آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت آب زمزم کو بتاتے ہیں علماء۔ تو اگر ہمیں آب زمزم پینے کی توفیق ملے، اللہ عطا فرمائے، تو اس وقت ہم یہ بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں آب زمزم پلایا، آب کوثر بھی محبوب کے ہاتھوں سے پلا دینا۔ ایک پانی ایسا ہے جو آب زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ کون سا پانی؟ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، پانی کی شارٹیج ہو گئی، سب لوگ پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کو خبر ملی، تو کچھ جو پانی تھا وہ چند قطرے یا جو جمع کروایا گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ایک برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھا کسی چیز میں، اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا۔ اتنا پانی تھا کہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو گئیں۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے افضل پانی وہ تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ اس کے بعد پھر آب زمزم ہے، پھر باقی آب کوثر اور جنت کی سلسبیل ہیں اور نہریں ہیں، باقی پھر نعمتیں اپنی جگہ ہیں، ان کے اپنے اپنے مقام ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آپریشن ہوا، سینہ مبارک کھولا گیا، چاک کیا گیا، پھر یہ سب سلسلہ کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سواری لائی گئی تھی، براق اس کا نام تھا۔ براق برق سے ہے، بجلی۔ اس کی رفتار کیسی تھی؟ تاحد نظر اس کا قدم پڑتا تھا۔ سوار اوپر بیٹھا، جہاں سوار کی نظر ہے تو وہاں تو اس کا پہلا قدم پڑا کرتا تھا۔ تاحد نظر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب سوار کی یا سواری کی بہرحال بہت تیز رفتار سواری تھی، یہ مراد ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوئے تو وہ کچھ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ تمہارے اوپر اس سے بہتر بیٹھنے والا کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ تو بہرحال یہ سفر شروع ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رات کے وقت میں براق پہ بیٹھ کے جب روانہ ہوتے ہیں تو سفر کا قرآن میں کیا ہے؟ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، لیکن درمیان میں کچھ اسٹاپس ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، وہاں روکا گیا سواری کو، اور آپ نے نفل پڑھی، فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں ہجرت کر کے آپ کو آنا ہوگا۔ یہاں اسٹے ہوا۔ اس کے بعد بیت لحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں رکے، وہاں اپنے 2 نفل پڑھی۔ پھر طور سینا، کوہ طور کے اوپر جہاں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، وہاں آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی، اور نبی علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ تھا، فرعون کی ایک باندی تھی، وہاں سے جب گزرے تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی، وادی مہک رہی تھی، پوچھا کیا ہے؟ تو پھر واقعہ بھی سنایا گیا کہ کس طریقے سے وہ ایک فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، کنگھی وغیرہ کوئی چیز گری تو بسم اللہ پڑھا۔ اس نے کہا تم نے یہ میرے باپ اپنے رب فرعون کے لیے پڑھا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے تو اس کے لیے پڑھا جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ غصہ آیا، شکایت کی، اور فرعون نے پھر ان کو ان کے بچیوں کے سمیت جو ہے وہ آگ میں جلا دیا۔ تو وہ قربانی کی یاد دلائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان مقامات کے اوپر پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہاں سے کیا ہمیں سبق ملا؟ اگر کبھی کسی مبارک مقام پہ جانے کا موقع مل جائے تو سمپل ہم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ غلوف کرنا اور بہت زیادہ ادھر ادھر کی چیزیں کرنا اس کی ضرورت نہیں۔ بس سادگی کے ساتھ دعا اور نماز ہو جائے تو الحمدللہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی علیہ السلام براق سے اترے ہیں اور اس سواری کو ایک کھونٹے کے ساتھ لگا دیا۔ فرمایا کہ وہ کھونٹا ہے جہاں انبیاء بھی سواری باندھا کرتے تھے۔ غور کریں، براق نے کہیں نکل جانا تھا چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو، اور جبرائیل امین جیسا پیچھے فرشتہ ساتھ ہو، کہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو آپ کنویں سے بھی نیچے کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچے تھے، آپ جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کے نیچے آ گئے تھے، ان کو روک لیا تھا، نیچے نہیں گرنے دیا تھا۔ یہ ان کی سپیڈ ہے، 600 ان کے پر ہیں، تو اس نے کدھر نکل جانا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے سواری کو باندھا۔ کیا مطلب؟ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اپنی گاڑی کو لاک کرنا، چیزوں کو محفوظ رکھنا، لاک اینڈ کی میں رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کو کھلا چھوڑ دینا اور خیال نہ رکھنا یہ دین نہیں ہے۔ ان واقعات سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے ملتی ہیں، ہم ان کو اپنے حالات کے حساب سے سوچتے جائیں گے، اللہ دلوں میں باتیں ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو براق کو آپ نے باندھا، اب آپ نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود ہیں۔ پھر اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کرائی، امامت کروائی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔
یہ پہلا حصہ پورا ہوا. یہ پہلا حصہ جو تھا اس کو اسراء کہتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک تھا اور یہ براق پر یہ سارا سفر مکمل ہوا. اب اگلا جو سفر تھا نا یہ تو ایسے ہاریزونٹل تھا ادھر سے ادھر. اب اگلا جو سفر تھا وہ ورٹیکل تھا, وہ عمودی تھا, نیچے سے اوپر جانا تھا. اب سواری چینج کر دی گئی. اوپر جانے کے لیے تو پھر لفٹ اور ایلیویٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو پھر ایک سواری لائی گئی جس کا نام رف آتا ہے. تو آپ ایلیویٹر لفٹ سمجھ لیجئے کہ اس پہ بیٹھ کے پھر اوپر کی طرف سفر کرنا تھا. اس کے بعد یہ سفر آپ کا شروع ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر کی طرف تشریف لے گئے. جب تشریف لے کے جانے لگے, پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ نوک کیا گیا. اندر سے فرشتوں نے آواز آئی, کون؟ جواب دیا جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد. خود آئے ہو, بلایا گیا ہے. تو انہوں نے مبارکباد دی, مرحبا کہا, دروازے کھول دیے. اور پہلے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. تو نبی علیہ السلام نے سلام کیا, انہوں نے بھی جواب دیا اور فرمایا کہ میرا نیک بیٹا آ گیا, نیک نبی آ گئے. استقبال کیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پوچھا جبرائیل سے, جبرائیل یہ کیا ماجرا, ادھر خوش ادھر رونا؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کیونکہ ابو الناس ہیں, انسانوں کے والد ہیں, انسانیت کے, تو دائیں طرف دیکھتے ہیں نیک روحیں نظر آتی ہیں, ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب باپ اپنی اس اولاد کو دیکھے جو گناہوں میں پڑا ہوا ہو, نافرمانی میں, پھر غم تو ہوتا ہے نا. تو یہ وہ غم تھا. اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف اوپر چڑھے. دوسرے آسمان میں پھر دروازہ نوک کیا جا رہا ہے, پھر پوچھا جا رہا ہے کون؟ جبرائیل. ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے, ایسے ہی آئے ہیں, بلایا گیا ہے. پھر دروازے کھولے گئے, پھر اندر آتے ہیں تو وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. وہاں سے ملاقات کر کے پھر تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان کے اوپر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور ساتویں آسمان کے اوپر جب جاتے ہیں, ہر آسمان کے اوپر نا جب پہنچتے ہیں نئی جگہ پہ تو پہلے دروازہ کھلوایا جاتا ہے. اندر سے ہر جگہ یہ سوال ہوا, آپ کون؟ جبرائیل. ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے سوال جواب ہوئے. پھر ساتویں آسمان پہ پھر یہ ساتویں دفعہ سوال جواب ہوئے. یہاں سے کیا نقطہ ملا؟ ارے بھائی ہم کسی کے گھر جائیں, اندر سے کوئی پوچھے کون؟ جی میں آیا ہوں. یہ میں نہیں چلتی, نام بتانا پڑتا ہے, میں ہوں. اور اندر سے 1 2 3 سوال ہو جائیں, بندہ اپنا پورا تعارف کروا دے. یہ سنت ہے, اس سے گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں چاہیے. تو یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے. ساتویں آسمان پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھے سے شخص ہیں, سفید لمبی داڑھی ہے, اور ایک بیت اللہ جیسا ایک کوئی جگہ بنی ہوئی ہے اور اس کے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. پوچھا یہ کون؟ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے, ان کو سلام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بیت المعمور, ساتویں آسمان کے اوپر. بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح انسانوں کے لیے اللہ نے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نا مکہ میں, فرشتوں کے لیے ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور بنایا ہوا ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے فرشتوں کا کعبہ کہہ دیتے ہیں کہ بیت المعمور ہے. اور علماء نے لکھا کہ بیت المعمور ساتویں آسمان کے اوپر ہے, اس کے بالکل نیچے آتے چلے جائیں تو زمین کے اوپر بیت اللہ شریف ہے. اور اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہوئی عرش اور نیچے بیت المعمور, اور اس سے نیچے آتی ہوئی سیدھی بیت اللہ شریف پر آ رہی ہیں, اور نیچے بھی تحت الثری تک چلتی چلی جا رہی ہیں. ہم جو عبادت کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے, اصل میں وہ اس 4 دیواری اور پتھروں کی نہیں ہوتی, وہ تجلیات ذاتیہ جو آ رہی ہیں اس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہوتے. اگر کوئی آدمی 100 منزلہ عمارت میں ہو تو بیت اللہ تو نیچے رہ گیا, تو وہ ایک تجلیات کا کالم ہے جو پوری کائنات سے نیچے آتا چلا جا رہا ہے. کوئی خلا میں چلا جائے تو بھی اس کا رخ متعین ہو سکتا ہے. اور بتایا یہ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور ایک دفعہ جس کی باری آ جاتی ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی, اتنے فرشتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو؟ اتنا بڑا عظیم پروردگار ہے, اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے
ہماری تو کانوں سے جو بھی نہیں رینگتی، اس کا حکم توڑ دیتے. بیت المعمور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حدیث میں ایک اور جگہ میں مختلف احادیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی. آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جنت میں آپ کو آپ کے غلاموں کے مقام بھی دکھائے گئے. جنت میں ایک محل نظر آیا، بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان. دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا ہو. پوچھا کس کا ہے؟ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور وہاں ایک بہت خوبصورت حور بھی تھی. نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو کسی وقت عمر فاروق نے ان کو بتایا کہ عمر، میں نے تمہارا محل دیکھا تھا لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا. تو فاروق اعظم رو پڑے، اللہ کے نبی میرا آپ نے خیال کیا، آپ چلے جاتے. مفہوم بتا رہا ہوں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے. نبی علیہ السلام کسی کے چلنے کی آواز آ رہی. پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا کہ آپ کے غلام بلال کا اللہ کے یہاں اتنا مقام ہے، چلتے فرش پر ہیں، آواز عرش پر آتی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو آ کے یہ رپورٹ بھی، یہ بھی اطلاع کی کہ دیکھو تمہارا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیاروں کے لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی. میاں بیوی میں جو اب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اب جو میں باتیں بیان کروں گا بعض مرتبہ وہ حدیث میں نہیں ہے. میاں بیوی میں فتنہ پھیلا دیا، دو دین پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں فتنہ پھیلا کے ان کو الگ کر دیا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے فتنہ پھیلانا، لوگوں کو دین سے دور کر دینا، خرابیاں پیدا کر دینا، یہ فتنہ پھیلانے والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی کو دیکھا فرشتہ اس کا گلا دبا رہا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب بہت دب جاتا ہے گلا چھوڑ دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر گلا دباتا ہے، پھر چھوڑتا ہے. یہ چلتا رہا، معاملہ چل رہا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو توڑا کرتے تھے. یہ جوڑ نہیں پیدا کرتے تھے، یہ لوگوں کو توڑ دیا کرتے تھے، تفرقہ پھیلاتے تھے، خرابیاں پھیلاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اسی طرح دیکھا کہ ایک شخص سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اپنی پیشانی نماز کے لیے نہیں ٹیکتے. اب ان کی پیشانی سیدھی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. پھر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھڑ تو انسانوں کی مانند ہے لیکن چہرہ جو ہے وہ خنزیر کی مانند ہے، سور کی مانند. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں. آج ہم نہیں دیتے دوست کی دوست میں ہاں ملانے کے لیے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوست کی صرف ہاں میں ہاں ملانے کی خاطر کتنی مرتبہ ہم عام گھروں میں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا جھوٹی گواہی دینے کا انجام کیا ہے، کہ جب چہرے کو سور کی مانند بنا دیا جائے گا. اسی طرح دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کتوں کی طرح چیخ رہی ہیں، بڑی بےہنگم سی آواز ہے، کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتی تھی، بدزبانی کیا کرتی تھی، احترام نہیں کیا کرتی تھی، خاوند کو ٹف ٹائم دے کے رکھتی تھیں. تو یہ امت کی وہ عورتیں ہیں. تو آج کسی کو بول دینا آسان، لیکن قیامت کے دن مسئلہ پریشانی کا ہوگا. پھر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قد بہت چھوٹے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ پھینکے جا رہے ہیں اور ان کو نیچے گرایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ متکبر اور مغرور لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے تو جانتا نہیں مجھے، میں بھی دیکھ لوں گا، تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کون. اس قسم کے جو جملے بولنے والے لوگ، غرور اور تکبر کے جملے بولنے والے لوگ، ہم زمانے کی ہوا بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. قیامت کے دن ان کو پھر ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر بہت بڑے بڑے وزن ہوں گے، اٹھائے نہیں جا رہے ہوں گے، بڑی مشکل سے وہ اٹھائیں گے اور ان کی کمر جھک رہی ہوگی، پھر وہ گر جائیں گے. وزن فرشتے دوبارہ ان کے اوپر ڈال دیں گے، پھر وہ اٹھا رہے ہوں گے بوجھ اور چل رہے ہوں گے، پھر نہیں ہوگا، پھر وہ گر جائیں گے. پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ بھئی یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں. لوگ ان کو اچھا سمجھ کے امانت دیتے تھے، ان کا ٹرسٹ ہے، ان کا مدرسہ ہے، یا ویسے اپنی امانت دے دیتے یہ ہمارا خیال کریں گے، یہ امین لوگ ہیں. لیکن یہ امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہوتے تھے، یہ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے.
اسی طرح بے نمازی کا کہ ماتھے کے اوپر مارا جا رہا ہے اور سر کچلا جا رہا ہے. آج نماز قضا کر دینا بڑا آسان ہے. میچ لگا ہوا ہے، نماز قضا کر دی، کھیل میں نماز قضا کر دی، شادی میں نماز قضا کر دی، لیکن قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شرم گاہیں ان کے سروں کے اوپر ہیں اور وہ ان میں سے پیپ پی رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. آج تو کسی کا لباس اتروا لینا آسان ہے، قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اس کا انجام کتنا برا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک تندور ہوگا، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو ننگے آگ میں جل رہے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ بھی زنا کرنے والے لوگ ہوں گے. زنا کرنے والی عورتوں کو ان کے پستانوں کے بل ان کا روسٹ بنایا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. ان کی شرم گاہوں سے، مرد ہو یا عورت، ان کی شرم گاہوں سے اتنی بدصورت بدبودار بدبو نکلے گی کہ اہل جہنم ان پہ لعنت کریں گے کہ اپنا تکلیف ہماری پہلے اتنی تھی، تمہاری وجہ سے تمہاری تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا. ان کو بے لباس کیا جائے گا. اور ان کے لیے بہت سارے اور معاملات ہیں. جو زنا کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کو ایک وادی ہے ویل، اس کے اندر ڈال دیا جائے گا اور ان کے اوپر بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اتنے بڑے ہوں گے، اونٹوں سے بھی بڑے بڑے بچھو ہوں گے، اور ان کے پورے جسم کو جگہ جگہ کاٹ رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جس وقت انہوں نے یہ گناہ کیا تھا ان کے پورے جسم نے انجوائے کیا تھا، ان کے ایک ایک ٹشو کے اندر اس کی لذت ملی تھی. اس لذت کو اندر چونکہ پہنچ چکی ہے، اب اس کا علاج ہونا، آخر مسلمان ہے، جنت میں جانا ہے تو ٹریٹمنٹ تو ہوگی. اب وہ رگ رگ کے اندر لذت پہنچی تھی، اب ہر رگ کے اندر جو ہے وہ دوائی ڈالی جائے گی، ویکسینیشن ہوگی. اور وہ جب زہر اندر ڈالا جائے گا بچھوؤں کے ذریعے، جب ان کی ٹریٹمنٹ لاکھوں کروڑوں سال یا اربوں سال مکمل ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائیں گے. گناہ تو دن میں، زندگی میں گھنٹوں میں کیا ہوگا، منٹوں میں کیا ہوگا، لیکن جب اس کی لاکھوں کروڑوں یا اربوں سال سزا بھگتنی ہوگی، پھر ان کو واپس جب پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں لے جایا جائے گا. اس طرح کے اور مختلف گناہوں کی آپ کو شکلیں دکھائی گئیں. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہی جسم کو اپنے ناخنوں سے کاٹ رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمائے غیبت کرنے والے ہیں، جیسے اپنے بھائی کا انسان گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اس طرح کے اور کئی مناظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ دیکھے. تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، ہمیں ان کو حق ماننا ہے، ان پہ یقین رکھنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. نہیں تو قیامت کے دن سب کچھ دیکھ لیا جائے گا، یہ سب معاملات پیش آئیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جنت کے مناظر بھی دیکھے اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دوسری مرتبہ جو ہے نا اپنی اصل حالت میں دیکھا. فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا، لقد رآ نظرۃ اخری، کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور جب پھیلائے ہوئے تھے تو پورا جو ہے نا زمین آسمان کا خلا سمجھ رہے، مشرق مغرب پورا کور ہوا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا. ایک سدرۃ المنتہا میں معراج کی رات میں، اور ایک اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی مقام عجیات کی طرف غالباً وہاں کوئی جگہ ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا اپنی اصل حالت میں. دوسری مرتبہ جب دیکھا تو فرماتے ہیں مجھے کوئی تردد نہیں ہوا اور میں نے پہچان لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو بتایا کہ وہاں اس وقت خاص قسم کے انوارات اور تجلیات اور جو اس کی خوبصورتی ہے اور جو حالات تھے وہ کوئی انسان قدرت نہیں رکھتا کہ اس کی پوری خوبصورتی کو بیان کر سکے. اس کا ایک ایک جو پتا ہے وہ ہاتھیوں جتنا بڑا اور بہت بڑا، اور ہر پتے کے اوپر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 6 آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں اور 7ویں آسمان سے اوپر جو ہے اس کی شاخیں جا رہی ہیں، اور 70 سال تک بھی کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے ایک حصے سے بھی نہیں وہ پورا نکل سکتا. ایک عجیب شان والا ہے، اور سونے کی جو ہے اس کی وہ پوری گراؤنڈ بنی ہوئی ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس چیز نے جس نے ڈھانپنا تھا. یہ مشاہدہ نبی علیہ السلام پر بہت واضح تھا. آپ نے ادھر ادھر نظر نہ کی، ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نظر ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی.
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں نے اس درخت کی جڑ میں 4 نہریں دیکھیں، جن میں سے ایک آب کوثر ہے، نہر کوثر، اور ایک سلسبیل، اور 2 اور ہیں جن کا تعلق خاص انداز سے دریائے نیل اور دریائے فرات کے ساتھ ہے۔ وہ کیا اس کی کیفیت ہے وہ میرے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا بھی آیا سدرۃ المنتہا کے بعد کہ جبریل امین جو مکہ سے ساتھ چلے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کی تو میرے اندر برداشت تھی، جو تجلیات اور انوارات اوپر سے آ رہے ہیں، اس سے آگے ایک قدم میرا آگے بڑھا تو میں تو جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر ایک وہ مقام آیا کہ فرشتے بھی پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان سے بھی آگے لے گئے۔ ایک اللہ والے کو فرماتے تھے کہ جبریل امین ساتھ تھے تو یہ معاملہ ہوا، اگر ابوبکر صدیق ساتھ ہوتے اور مقام سدرۃ المنتہا پہ یہ معاملہ، یہ ان کا ذوق کی بات بتا رہا ہوں، یہ معاملہ پیش آتا کہ اب میں نے ایک قدم اگر آگے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، تو فرمایا کہ صدیق وہاں ساتھ نہ چھوڑتے، جل جانا پسند کرتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی معیت میں جل بھی جاؤں تو کوئی مجھے پرواہ نہیں، میں نہیں آپ کو چھوڑ سکتا، آپ کی معیت میں آیا ہوں۔ بہرحال یہ ایک لطیف نقطہ ہے کسی اللہ والے کا۔ تو جبریل امین پیچھے رہ گئے، آگے پھر یہ جو سفر شروع ہوا وہ کتنا آگے ہے اور کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العزت سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ ملاقات ہے، اور اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤیت باری تعالی ہے، الحمدللہ ہمارا اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ اللہ نے وہاں بلایا۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کے حالات میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکے، تو اللہ رب العزت نے تو دنیا کے اندر وہ تجلی بھیجی تھی، یہاں تو محبوب کو بلایا گیا تھا۔ جب محبوب کے پاس پہنچے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں کیا کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری تمام زبانی عبادات، تیری تعریفیں، تیری پاکی بیان کرنا اللہ سب تیرے لیے، والصلوات میری تمام بدنی عبادتیں اللہ سب تیرے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میرے جتنے بھی انفاق فی سبیل اللہ ہیں، لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، وہ سب تیرے لیے ہے، جو کچھ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین پیش کر دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری تمام وہ تعریفیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، تمام وہ عبادتیں جو جسم سے بدن سے ہوتی ہیں، اور تمام وہ عبادتیں جو مال سے ہوتی ہیں، اللہ سب تیرے لیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں فرمائیں، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ کے اوپر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں۔ تو 3 باتیں نبی علیہ السلام نے پیش کی، 3 باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آ گئیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جو ہم سے ہے اس پہ غور کریں۔ اس وقت میں بھی جب کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب بات چیت ہو رہی ہے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہیں، نبی علیہ السلام نے پوری امت کو شامل کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم سب کے اوپر، امت کو شامل کرتے ہوئے، اور نیک لوگوں کو بھی آپ نے شامل کیا۔ اگر ہم میں سے کسی کو دنیا میں کوئی مقام مل جائے نا، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور محسنوں کو بھول جاتا ہے، یہ اوپر پہنچ گیا۔ کسی کو تھوڑا سا کوئی عروج مل جائے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، قریبیوں سے کٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عروج اللہ نے عطا فرمایا، معراج عروج سے ہے جو کسی کو نہیں ملا، لیکن وہاں جا کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے۔ ہمیں کس موقع پہ حضور یاد رہتے ہیں؟ اپنی شادی میں یاد رہتے ہیں، اپنے دن میں یاد رہتے ہیں، اپنے لباس کو بناتے وقت حضور یاد رہتے ہیں کہ میں نے لباس پہننا ہے۔ کس موقع پہ ہمیں حضور یاد رہتے ہیں سوچنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی موقع پہ ہمیں نہیں بھولے، اتنے خاص موقع پہ کے اوپر بھی نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا۔ تو کوئی حق تو بنتا ہے نا، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی محنت کریں اور اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو یہ ملاقات ہوئی اور فرشتوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر جب خاص ملاقات ہوتی ہے اور خاص اہتمام کیے جاتے ہیں، یہ بہت خاص اہتمام تھا۔
جب خاص اہتمام کیے جاتے ہیں تو جس کو بلایا جاتا ہے تو بلانے والا مہمان کو کوئی تحفہ بھی دیتا ہے. آپ کسی خاص آدمی کو خاص موقع کے اوپر کبھی بلائیں تو پہلے سوچتے ہیں بھئی کیا تحفہ دینا ہوگا, کیا کرنا ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بلایا تو ایک خاص الخاص تحفہ عطا فرمایا. وہ تحفہ کون سا تھا جو ہم بھولے بیٹھے ہیں؟ اس تحفے کا نام ہے الصلاۃ، نماز. یہ نماز کو تو تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ محبوب آپ تو مناجات کرنے، بات چیت کرنے یہاں میرے پاس آ گئے. آپ کی امت جس کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا ہے یہ دن میں 50 نمازیں پڑھے گی، 50 مرتبہ مجھ سے مناجات کرے گی، میں 50 مرتبہ ان پہ تجلیات نازل کروں گا. یہ 50 مرتبہ مجھ سے میرے سامنے آئیں گے، 50 مرتبہ میں رحمت کی نظر سے ان کی طرف متوجہ ہوں گا، درمیان کے سارے پردے ہٹا دوں گا. اگر یہ 100% میری طرف متوجہ ہوں گے. آپ تو آ گئے لیکن آپ کے جو پیچھے امتی رہ گئے وہ بھی تو مناجات کرنا جب چاہیں گے وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، مجھ سے مناجات کریں. یہ ہم ان کو مولا جو ہے یہ ان کی معراج یہ ہوگی. مومن کی معراج تو نماز ہے نا، مومن کی معراج یہ ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور یہ 50 نمازوں کا عظیم تحفہ لے کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. یہاں بھی ایک عجیب نکتہ ہے، صرف ان سے ہی کیوں ہوئی؟ ابھی تو جو نماز پڑھائی ہے بیت المقدس میں وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کتنے اور انبیاء موجود تھے، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کتنے انبیاء موجود تھے. لیکن درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئے؟ تو علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو آگے تھا جواب لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ میں نے خواہش ظاہر کی تھی دیدار کی، مجھے تو نہ ملی، چلو میں ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو اللہ کا دیدار کر کر آئے ہیں، اس لیے کھڑے. تو یہاں سے پھر مشائخ نے نکتہ لکھا کہ اللہ والوں کے چہرے کے اوپر، شیخ کے چہرے کے اوپر نظر ڈالنا اس وجہ سے بھی کہ میں چاہتا ہوں اللہ کا خاص تقرب کا تعلق مجھے بھی مل جائے. چلو مجھے تو نہ ملا، اس کو ملا ہوا ہے تو اپنے شیخ کے چہرے کو اسی نظر سے میں دیکھ لوں کہ یہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود، سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، پوچھا کہ کیا تحفہ ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں. اب الفاظ پھر میرے ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مفہوم بتا رہا ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے نبی بہت مشکل ہے، یہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گی. میں اپنی قوم کو بھگت کر، اپنی امت کو بھگت کر آیا ہوں. تو آپ مطلب الفاظ پھر میرے ہیں، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے. وہ انہوں نے تو یہی کہا نا کہ میں تو بھگت کر آیا ہوں، انہوں نے نہیں کیا آپ کم کروائیے، تخفیف کروائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانا اور آپ واپس تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی تو 10 نمازیں کم ہو گئیں، 40 رہ گئیں. پھر واپسی ہے نہیں ابھی بھی زیادہ ہے، یہ نہیں کر سکیں گے. پھر چلے گئے، پھر 10 اور کم ہو گئی. کہیں 5 آتا ہے، کہیں 10 کر کے کم آتا ہے. کل جو حدیث پڑھی اس میں 10 کر کے کمی کا ذکر ہے. تو پھر آپ واپس تشریف لے گئے، پھر واپس لے کے 10 رہ گئیں. اللہ کے نبی دوبارہ پھر جائیں، نبی علیہ السلام پھر واپس تشریف لے گئے. پھر جب واپس آئے 5 رہ گئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا میں دیکھ کر آیا ہوں ان کو، آپ اور ابھی کم کروائیں. ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی، ہاتھ کی ہتھ کڑی، ان کے پاس موبائل ہوگی 24 گھنٹے، اس کے پاس یہ نہیں آئیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اب شرم آتی ہے، اب اچھا نہیں لگتا، 5 بھی نہیں پڑھیں گے. اور ادھر اللہ رب العزت نے کیا مہربانی فرمائی، فرمایا کہ ہمارے فیصلے تو اٹل ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 5 نمازیں بھی پڑھ لے گا اللہ اس کو مکمل 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. پڑھنی صرف 5 ہیں اور جو ثواب لینا ہے وہ 50 نمازوں کا لینا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلے اٹل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت فرمائی اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا. اچھا یہ جو بار بار کا آنا جانا تھا نا، 5 کم ہوئی یا 10،
یہ جو بار بار کا آنا جانا تھا یہ کیا تھا؟ علماء نے فرمایا اگر صرف ایک دفعہ جاتے اور واپس آ جاتے تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا ایک ہی دفعہ کی بات تھی، کون سا کوئی بار بار چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی ختم کر دیا کہ آئندہ کبھی کوئی شخص یہ کہہ ہی سکے کہ نہیں بار بار آئے، بار بار واپس تشریف لے گئے، بار بار آئے اور آخری دفعہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اب میں جا نہیں سکتا، بلکہ یوں فرمایا کہ اب اچھا نہیں لگتا کہ 50 سے 5 رہ گئی، اب اور کیا میں کم کروں. تو نبی علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا. اس سے بھی نبی علیہ السلام کی شان ظاہر ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ امت کو میرا سلام کہہ دینا. نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی امت کو آپ میرا سلام کہہ دیجیے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا جب جس کو سلام پہنچے تو وہ سلام کا جواب دے دے. علماء سے پوچھ لے کیا اس کا طریقہ ہے. اور کیا پیغام دیا؟ فرمایا کہ امت کو بتا دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے درخت اور اس کے باغات ہیں. جو جتنا زیادہ ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. یہ بھی میسج دیا. اسی طرح فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی غم سے مغموم ہو، پریشان ہو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ غموں کو دور کرتے ہیں اور جنت کے باغ اس سے لگتے ہیں. تو یہ شب معراج کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کی امت کو پہنچایا. تو ہم بھی اس کا ذکر کیا کریں. پھر فرشتوں کے بارے میں ایک جگہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ معراج کی رات جہاں جہاں میں گزرا مجھے فرشتوں نے کہا حجامے کے بارے میں کہ یہ بہترین علاج ہے. تو یہ حجامہ ایک علاج ہے، یہ بھی شب معراج ہی کا تحفہ ہے. اس کی اپنی تفصیلات ہیں، یہ جو طب نبی سے متعلق لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر ریاض صاحب آتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا. اس میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ سنت ہے حجامہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حجامہ بیمار آدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور صحت مند آدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. مخصوص بیماریوں کے فوائد ان کی ڈیٹیل اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کہا اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے نا، قوت مدافعت، یہ اس کو بہتر کرتا ہے. اگر ایک آدمی کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے، اگر اس کا امیون سسٹم اور بہتر ہو جائے تو بھائی اور زیادہ عرصہ وہ اچھی صحت کے ساتھ گزار سکے گا. ایک بیمار آدمی ہے، اس کی قوت مدافعت بہتر ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو تمام حالات میں یہ بہتر ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آ کے حجامہ کروایا. تو یہ سنت ہے اور یہ بھی معراج شریف کا ایک تحفہ ہے. اس طرح اور مختلف چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت ملی. جنت کی پٹ مکی بہت پاکیزہ ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں نا، شب معراج میں کسی وقت میں، ایک وقت میں یا 2 وقت میں، کہیں ایک ہے کہیں 2، آپ کو 3 چیزیں پیش کی گئیں. ایک شراب، ایک پانی اور ایک دودھ. آپ نے دودھ کو اختیار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت نشے میں ڈوب جاتی. پانی کو اختیار کر لیتے تو امت جو ہے وہ غرق ہو جاتی. اور آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اپنے فطرت کو اختیار کیا. یہ بات تو ہے. اس کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ کیا؟ قوم کا جو بڑا ہوتا ہے نا، قبیلے کا بڑا، قوم کا بڑا، گھر کا بڑا، ادارے کا بڑا، مدرسے کا بڑا، ملک کا بڑا، اپنی اپنی جگہوں پہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے اعمال کا اثر نیچے والوں پر آتا ہے. آپ کو جو شراب پیش کی گئی ہوگی وہ جنت کی شراب ہوگی نا. جنت کے اندر تو شراب طہورہ موجود ہے جو قرآن میں ذکر ہے. یعنی اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو وہاں روک لیا کہ ابھی جنت کے احکامات اور وہ چیزیں، بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. جو پوائنٹ بات کرنی ہے اس کیا ہے کہ جو گھر کا فرد بڑا ہے یا امت کا بڑا ہے یا علاقے کا بڑا ہے یا ادارے کا بڑا ہے، مدرسہ ہے اس کا بڑا، کوئی بھی دکان ہے اس کا بڑا، گھر ہے اس کا بڑا، اس بڑے کے اندر جو اعمال ہیں وہ نیچے اترتے ہیں. جیسا پانی دریا میں ہوگا ویسا نہروں میں آ جائے گا. ہمیں دیکھنا ہے ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، کہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کن سے ہمارا راستہ واسطہ ہے، کن کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم کس تعلیمی ادارے میں، وہاں کا بڑا کون ہے. اگر وہاں کا بڑا کوئی سیکولر ذہن رکھنے والا ہے، آپ کے اندر دین آ جائے گا.
کدھر ہم بیٹھ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بڑے کے اثرات اندر آتے ہیں. یہ دلیل ہے اس چیز کی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو راستے سے ایک سیدھے ہاتھ سے آواز آئی، پھر ایک الٹے ہاتھ سے آواز آئی، پھر ایک سائڈ سے آواز آئی، اور ایک بوڑھیا عورت سامنے نظر آ گئی. نبی علیہ السلام نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی. جبرائیل امین نے بتایا ایک طرف سے یہودی نے آواز دی، ایک طرف سے عیسائی نے آواز دی. اگر آپ ان کی طرف دیکھتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف نکل جاتی، عیسائیت کی طرف نکل جاتی. آپ نے توجہ نہیں کی. جو بوڑھی عورت آئی تھی فرمایا کہ یہ بوڑھی اور یہ دنیا ہے، خوب بن سنور کر آئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی اور آخرت سے غافل کر دیتی. اور شیطان نے بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، آواز دینے کی. تو ساری چیزوں کی طرف یہاں سے کیا پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کا رخ متعین ہے، واضح ہے اور صاف ہے. دین کی محنت آپ نے کرنی ہے، ایک راستے پہ چلنا ہے. اب ادھر سے بھی آوازیں آئیں گی، ادھر سے بھی آوازیں آئیں گی. اگر آپ کا رخ متعین صحیح اور سنت کے مطابق ہے، آپ چلتے چلے جائیں، ادھر ادھر کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کو منزل عطا کر دیں. اس کو بھی دیکھیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، آپ منزل سے رہ جائیں گے. یہ چیزیں یہاں سے ملتی ہیں نا. ہم چیزوں سے کچھ انالائز کریں تو بہت کچھ ملتا ہے ہمیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کا سفر مکمل کر کے، اس میں اور بہت تفصیلات ہیں، خلاصہ ہی چل رہا ہے. معراج کا سفر کر کے جب واپس تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ تو دیکھا کہ وہ وضو کا پانی اسی طرح بہنے کی پوزیشن میں ہے اور بس چند لمحے یا منٹ گزرے ہوں گے، وہی سارے کا سارا وقت. پھر صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو یہ واقعہ سنایا. وہ تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صرف بیت المقدس تک آنا جانا نہیں، اس سے اوپر ساتواں آسمان اور پھر اللہ سے ملاقات، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، سارا کچھ کر کے آپ آ رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی بات کی نا، ان کا اچھا آپ بتائیں اس کے پلر اب الفاظ میرے ہیں، پھر وہی میں بات کر رہا ہوں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس کے قمقمے کتنے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ذرا تفصیل بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور راستے سے جو ہے نا وہ پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس میرے سامنے آ گیا. وہ جو پوچھتے رہے عمارت کے متعلق میں ان کو وہ سب بتاتا رہا. اس کے بعد میں نے ان کو یہ بتایا تمہارا ایک قافلہ فلانی جگہ پہ تھا اور شاید اس کا کوئی اونٹ بھی گم ہو گیا تھا اور وہ فلاں دن تھا اور اب حساب سے اس دن یہ یہاں پہنچے گا. تو قریش نے وہ نوٹ کر لی. وہ دن جب آیا قریش مکہ باقاعدہ اس دن انتظار میں تھے کہ ہمارا قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. عین دوپہر کے وقت وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، لیکن ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا تو اس بات کو سن کے بھی ایمان نہیں لائے اور قریش نے جھٹلا دیا. ابو جہل کو یا ان کافروں کو موقع ملا کہ اچھا بڑی زبردست بات آئی ہے، تو یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، چلو ان کے جو سب سے قریبی ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے بتاتے ہیں. جا کے بتایا، جا کے پوچھا کہ آپ کیا ایسی بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی چلا جائے اور آگے بھی چلا جائے اور واپس بھی آ جائے؟ ابھی کہا کس نے؟ کہا تمہارے ہی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا ہے. کہنے لگے اچھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ حق فرمایا، سچ فرمایا. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ زبانی نہیں سنا، کافر کی زبانی سن کر بھی نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی. اسی وجہ سے آپ کو جو لقب ملا صدیق، اسی وجہ سے ملا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے اس وقت روک دیا تھا، کیونکہ جو جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی وہ جب زمین میں نہ رہا، اللہ نے زمین و آسمان کا نظام جو تھا اندر کا اس کو روک دیا. جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے پھر دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب شب معراج کی 10 حکمتیں سن لیجئے اس واقعے کی جو علماء نے لکھی، بہت ساری لکھی ہیں. ایک حکمت تو یہ لکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کیوں کروائی؟ فرمایا اس لیے کروائی کہ محبوب سے بلا واسطہ گفتگو ہو جائے. پہلے جو محبوب سے بات ہوتی تھی تو واسطہ کون تھے؟ جبریل امین. ان کے ذریعے پیغامات آتے اور جاتے تھے، اور جب انسان کسی کے ذریعے اپنے محبوب کو پیغام بھیجتا ہے اور پیغامات ہوتے رہتے ہیں، مستقل بات چیت رہتی ہے، تو ملاقات کا بھی دل تو کرتا ہے نا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جبرائیل بھیج کے اپنے پاس بلا لیا اور ان سے بھی ڈائریکٹ ملاقات کی بلا واسطہ، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں تھا، جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، ملائکہ کو اپنے محبوب کا دیدار کروانا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ اب عالمین میں صرف انسانوں کا عالم تو نہیں آتا، جنات کا عالم بھی ہے، فرشتوں کا عالم بھی ہے، بہت سارے عالم آتے ہیں، جتنے عالم ہیں سارے ہی آتے ہیں۔ تو دنیا والوں نے، زمین والوں نے تو اپنے محبوب کو دیکھ لیا تھا، رحمت للعالمین کو دیکھ لیا تھا، رحمتوں میں سے حصہ پایا۔ تو رحمت للعالمین تو سب کے لیے تھے، تو فرشتے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتے تو محروم رہ جاتے آپ کی رحمت سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اور تمام فرشتوں نے یا بہت فرشتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور فرشتوں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا، ان کے بھی یقیناً درجات مزید بلند ہوئے ہوں گے محبوب کی زیارت کرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے عطا فرما دی کہ فرشتے بھی محبوب کا دیدار کر لیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، فرشتوں پر اپنے محبوب کی برتری کا اظہار، فرشتوں پر اپنے محبوب کی برتری کا اظہار ہو جائے کہ کہیں کوئی فرشتہ یہ نہ سمجھ لے میں تو 7ویں آسمان پر ہوں، میں تو جنت معلیٰ پر ہوں، یا تو میں حاملین عرش میں سے ہوں، میں نے تو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو کہیں ان کے اندر کوئی ناز پیدا نہ ہو جائے کہ میں انسانوں سے افضل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا اوپر بلا لیا کہ فرشتے بھی نیچے رہ گئے، کہیں ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو سکے، ان کو یقین رہے کہ نہیں، انسان ہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں سے بھی افضل، فرشتوں سے بھی افضل۔ پھر اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دل لگی بھی تھی، دلداری بھی تھی، اور ایک آپ کو قوت مضبوط کرنا بھی تھا کہ کفار مکہ نے، طائف والوں نے، ہر ایک نے آپ سے دشمنی کر لی اور آپ کو غم اور تکلیفوں کی انتہا پہنچا دی۔ آپ کے لیے جو سہارے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ کفار نے مال پیش کیے کہ آپ کو مکہ کا مال چاہیے وہ لے لیں، عورت چاہیے وہ لے لیں، سرداری چاہیے وہ لے لیں۔ اتنی بڑی بڑی جو آفریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ ان کو اپنے خزانوں کی سیر کروا دی جائے، ان کو وہ مقام عطا کر دیے جائیں کہ دنیا کا کوئی شخص ایسی کو بات کر ہی نہ سکے۔ تو محبوب کی دلداری ہو گئی۔ پھر محبوب نے کہا تھا، یہ مقام ظاہر ہو گیا آپ کا، اور ساتھ ہی اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخواری بھی ہو گئی، دلداری بھی ہو گئی، کہ دعا کے اندر یہی تھا نا کہ کاش میرا کوئی رفیق ہوتا، اللہ نے بلا لیا تمہارا رفیق الاعلیٰ تو میں خود ہوں، کوئی دوست ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، بھئی وہی میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں۔ اتنے آپ کے دل کو خوشیاں عطا کر دیں کہ دنیا کے سارے غم پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دلداری عطا فرمائی۔ علماء نے ایک یہ لکھا کہ عیسائیوں کا زعم بھی توڑنا مقصود تھا، کہ بھئی عیسائی جو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، کہیں ان کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہیں جو اوپر موجود ہیں۔ وہ اپنی جگہ مقام رکھنے والے بڑے پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان سے بھی اوپر بلا لیا، 7 آسمانوں سے اوپر بلا لیا، عرش سے بھی اوپر بلا لیا، تاکہ کبھی کسی کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو سکے، اگر وہ اپنے زوم کے اندر یہ بات کرنا بھی چاہیں تو ان کو جواب مل جائے۔ ایک اور حکمت تھی بڑی پیاری، مشاہدہ حق اللہ نے کروایا، اپنا دیدار کروایا۔ یہ کیوں؟ کہ ساری دنیا نے، تمام انبیاء نے، سب اللہ والوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی، لیکن سب نے بن دیکھے کی۔ ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے بن دیکھے کہا، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور پاکی اور بزرگی کو بیان کیا، کبریائی کو بیان کیا، لیکن سب نے بن دیکھے کیا۔ کوئی ایک تو ایسا ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نبی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے، اور آ کے بتا سکے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی ایک تو ایسا ہو نا جو آ کے پوری امت، پوری انسانیت کی نمائندگی کر سکے، اور اللہ کو دیکھ کر اس نے اللہ کو پکارا ہو اور اللہ کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی پوری کر دی کہ انسانیت میں کوئی ایک تو ایسا ہو جس نے مجھے دیکھا ہو، اور مجھے دیکھنے کے بعد آ کر پھر وہ گواہی دے اور اپنی امت کو میری طرف دعوت دے۔ پھر دنیا کا دستور ہے
جب کسی کو اقتدار ملتا ہے اور اس کی ویسے ہی بادشاہی ہوتی ہے، کسی سے وہ دوستی لگا لیتا ہے، قرب کا تعلق کر لیتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے خزانے دکھاتا ہے، اس کو اپنی چیزیں دکھاتا ہے، اپنے محل دکھاتا ہے، اپنی چیزیں اس کو دوستی کے لیے قریب کرنے کے لیے دکھاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کو اپنے سارے خزانے دکھا دیے، ساری سیریں کروا دی کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی اور زمین آسمان کی، جنت جہنم کی سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ایک اور نقطہ بڑا ہی پیارا ہے، وہ ہے شفاعت کے اندر آسانی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ شافع محشر ہیں. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شفاعت کرنی ہے. ایک آدمی نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، پل صراط کدھر ہے، جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، جہنم کی سزائیں کتنی ہیں، میں نے کس سے امت کو بچانا ہے، میں نے شفاعت کرنی ہے تو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں لے کے آنا ہے، امت کہاں ہوگی، باقی معاملات کہاں ہوں گے. اگر آپ نے کسی جگہ کا سفر پہلے نہیں کیا ہوا اور وہاں کی کوئی ذمہ داری آپ کو دے دی جائے تو آپ پریشان ہوں گے، اتنی وہاں کیا ہوگا. لیکن اگر پہلے وہاں کے سارے حالات آپ کو بتا دیے جائیں، جیسے کہتے ہیں نا حج پہ جانے سے پہلے پوری ٹریننگ لے لو، اور حج کے مسائل کہتے ہیں اس مفتی سے پوچھنا زیادہ بہتر ہے جس نے پہلے حج کیا ہو، اسے پتا ہے مینا کدھر ہے، مزدلفہ کدھر ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے ہونے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے بنسبت اس مفتی کے جس نے کتاب تو پوری مسائل کی پڑھ لی، حج کیا نہیں ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شافع محشر ہیں. اگر آپ نے وہ سارے حالات اور مقامات اور کیفیات نہ دیکھی ہوئی ہوں تو ایک مشکل بات ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا کہ آپ اپنی امت کو اچھے طریقے سے قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب کروا سکیں اور ان کی شفاعت کر سکیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پوری مخلوق پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کی طرف دوڑی جائے گی، اے ابو الناس، آپ تو اولاد آدم کے والد ہیں، آپ ہی شفاعت فرمائیے، اللہ تعالیٰ حساب لے. بڑی تکلیف ہے. ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ڈوبا نہیں ہوا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر. وہ جیسے پریشر کوکر میں ہوتا ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اسٹیم ہو رہی ہوگی اس کی، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اس کا حال ہو رہا ہوگا. تو لوگ پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام منع کر دیں گے، لست ہناکم، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ ایک لقمہ میں نے ایسا کھا لیا تھا، اگر اللہ نے آج مجھ سے اس کا پوچھ لیا میں جواب نہیں دے سکتا. ہم تو ہزاروں لقمے حرام کے کھا لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام منع کر دیں گے، میں نہیں جا سکتا. آگے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ منع کر دیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر لی تھی. آگے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مختلف انبیاء سے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام پہ، آپ ہماری شفاعت کر دیں گے. نا. اور کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کو میں نے ایک مکہ مار دیا تھا، مجھ سے وہ پوچھ لیا تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہم کتنے لوگوں کو ناجائز مار دیتے ہیں، ہم کہاں سے جواب دیتے پھریں گے؟ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنی بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، یہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک مکے کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہے. آگے چلو. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا، مختلف انبیاء سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، لست ہناکم، آئی کینٹ ہیلپ یو، میں کچھ نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام وہ بھیج دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فیاتونی میرے پاس آئیں گے فانطلقوا، میں چل پڑوں گا، میں شفاعت کے لیے چل پڑوں گا، اور پھر میں جا کے سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، اشفع تو شفع، آپ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، آپ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں. اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا کہ جو دعا آپ جیسی مانگے ویسی قبول ہو جائے. فرمایا، صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ نہیں میں نے تو دعا نہیں مانگی، میں نے تو اس کو روک کے رکھ لیا ہوا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں اللہ سے مانگوں گا. اور فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے. نبی علیہ السلام کی ایسی شفاعت ہوگی. لیکن ایک ہی حدیث میں ایک معاملہ اور بھی آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے شفاعت کے لیے قریب آئیں گے لیکن فرشتے دور کر دیں گے. آپ کہیں گے میرے امتی ہیں،
تو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ تو بدعات میں پڑ گئے تھے، رسوم و رواج میں پڑ گئے تھے، سنتوں کو چھوڑنے والے تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا کیا۔ تو نبی علیہ السلام کو معراج کی یہ عظمت اور کرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے شافع محشر بننا ہے، آپ شافع محشر ہیں، تو جس نے سارے مقامات اور حالات دیکھے ہوئے ہوں وہ زیادہ آسانی سے جو ہے نا کام کو لیڈ کر سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ انتظام کروا دیا کہ محبوب اپنے امتیوں کی جب شفاعت کریں گے تو کہیں کو محبوب کو تردد نہ ہو کہ یہ کون سی جگہ اب کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، سارا اللہ نے عطا فرما دیا۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حکمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں بہت جو ہے نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کا دل ایسا ہے کہ کسی مومن کو ذرا سی تکلیف پہنچے آپ کو برداشت نہیں ہوتی، آپ کے دل کی تمنا ہے سب آسانیوں میں رہے، آسانیوں میں رہیں، کسی کو ذرائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ کسی امتی کی تکلیف آپ کو دل کو جو ہے نا وہ ٹھہرنے نہیں دیتی ہے اور غم آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پردہ فرمانا تھا، اور پھر صحابہ کے بعد جو لوگ آنے تھے، جیسے ہم لوگ آج کل چل رہے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو ایک خاص اعتبار سے اعمال نامے روضہ اقدس پہ پیش کیے جاتے ہیں کہ امت کس حال میں چل رہی ہے، کہ انٹرنیٹ کے اندر غرق ہو گئی ہے، بے حیائی میں غرق ہو گئی، یہ تو علماء کو بلا کے نبی کے وارثوں کو برا کہہ رہے ہیں، دین کو برا کہہ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ بیٹھے، ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے۔ جب امت کے اتنے بڑے بڑے گناہ اور اتنے بڑے بڑے حالات پیش آئیں گے اور جہنم کو آپ دیکھ کر آئیں، آپ کے دل کے اوپر کیا بنے گا؟ محبوب کے دل کے اوپر کیا بنے گا کہ جب یہ محسوس معلوم ہوگا کہ میرا امتی تو 20 سال سے سود کھا رہا ہے، میرا امتی تو اتنی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور امت کے غم چاہے وہ ابھی دنیا میں مل رہے ہوں حالات، یا اس کو ہم اور واضح کر لیں کہ چلو دنیا میں جو بھی کیفیت ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور امتیوں کے اعمال نامے کھلیں گے، اس کے اندر کہیں کچھ گناہ، کہیں کچھ گناہ، کہیں کچھ گناہ، وہ گناہ جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ ہائے اس کی مغفرت کیسی ہوگی، امتی تو میرا ہے۔ کوئی باپ ہو اس کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا، سگا بیٹا جیسا بھی ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، برداشت کیسے کرے گا؟ اس کے دل کے اندر غم ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے بچہ پانی میں غرق ہو گئے، آپ تڑپ گئے، کوئی باپ نہیں برداشت کر سکتا۔ اور ہمارا ماں یا باپ جتنی مرضی اپنی اولاد سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی محبت یقیناً حتمی اور پکی ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جتنی محبت کرتے ہیں کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ 23 سال آپ روتے رہے امت کے لیے، کوئی نبی امت کے لیے نہیں رویا، نبی علیہ السلام امت کے لیے روئے۔ آپ کھانا کھا رہے ہوتے، اچانک امت یاد آ جاتی، کھانا کھانا بھول جاتے، امت کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے۔ چند بال سفید آ گئے، کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا سورہ ہود اور اس طرح کی واقعات نے جو پرانی امتوں کے اوپر عذاب کے حالات اور واقعات ہیں مجھے بوڑھا کر دیا، کہ جب اپنی امت یاد آ جاتی کہ یہ اگر گناہوں میں چلے گئے، دنیا کی محبت میں چلے گئے، ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ایک نماز قضا کرنے کے اوپر آپ نے دیکھ تو لیا نا نبی علیہ السلام نے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، دانی کے لیے کیا ہو رہا ہے، فلاں کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جب امت کے اعمال نامے کھلیں گے تو محبوب کے دل کے اندر رحمتوں کا، اپنے خزانوں کا اور اپنی لامحدود نعمتوں کا ان کو ایسا نظارہ کروا دوں، دکھا دوں، ان کو معلوم ہو جائے کہ پوری امت اگر پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک گناہ کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے، آسمان سے بھی اوپر اگر اس کے گناہ پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ سب کو معاف کر دے، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ محبوب کے دل کو تسلی ہو جائے کہ جس وقت آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور جس کی شفاعت کرنا آپ چاہیں گے اور جس کی شفاعت ہم منظور کر لیں گے، اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہماری رحمتوں کے سمندر اتنے ہیں، پوری امت کی مغفرت کر دیں پھر بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو محبوب کے دل کو تسلی دینا بھی اس کے اندر تھا۔ اب ہمارے لیے تو بس یہ رہ جاتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دل کو تکلیف دینے والے نہ بنے، ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو،
ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں. اگر حضور کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے تو ہمیں بھی کوئی لاج اور مان رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز یہاں تھا تو کوئی انگریز جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دہلی کی مسجد میں، جامع مسجد میں وہ دیکھنے گیا، جو بھی وہاں منقش ڈیزائن اور کام تھا دیکھنے گیا. ایک فقیر اس کے سامنے آیا، اس نے کچھ اس زمانے کے حساب سے کچھ دے دیا اس کو. ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا اور واپس چلے گئے. یہ پہلی دفعہ خالی وہ اکیلا آیا تھا، دیکھا اور واپس چلا گیا. اب اگلی اتوار کو یا اگلے کسی موقع پہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا کہ تمہیں بھی دکھاتا ہوں. اب وہ آیا تو وہی فقیر اس کو نظر آیا، اپاہج فقیر. یہ سمجھا کہ شاید یہ پھر فقیر تو پیسے مانگنے آتا ہے، پھر اس نے سوچا ہوگا کچھ دوں. اس فقیر نے روکا، ٹھہرو ٹھہرو، میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا. بھئی کیا کرنے آئے ہو؟ جی آپ جا رہے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا، یہ بٹوا، اس میں یہ چند 100 روپے ہیں. اس زمانے کے چند 100 بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، اور فقیر تو ایک پیسے میں بھی بہت اپنے آپ کو موج میں محسوس کرتے تھے کہ بہت کچھ مل گیا. اب اس عیسائی کے سمجھ میں نہ آئے کہ تم ایک ایک پیسہ بھیک مانگنے والے یہ سینکڑوں روپے مجھے واپس کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا یہ گرا تھا میرے پاس آ گیا تھا تو آپ تو دور ہو گئے تھے اور میں اپاہج بھی تھا. میرے دل میں آیا کہ میں اس کو رکھ لوں، لیکن پھر ایک خیال آیا، اس خیال کی وجہ سے میں واپس کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں رکھ سکتا. کیا خیال تھا وہ کہ جس کی تم اتنی بڑی اماؤنٹ واپس کر رہے ہو، ایک ہیوج اماؤنٹ؟ اس نے کہا خیال یہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن موجود ہوں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. اس وقت اگر تم نے اپنے نبی کو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں حضور کا امتی ایسا تھا، اس نے میرے یہ پیسے رکھ لیے ہوئے ہیں، میرا حق دلوائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ بات پہنچے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، تو مجھے اس دن کا خیال آ گیا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے محبوب کو قیامت کے دن شرمندگی ہو. تو بھائی ہم کچھ نہیں، اس اپاہج فقیر جیسا تو اپنے آپ کو بنا لینا. اتنا تو روز سوچ لیا کہ نہیں میری وجہ سے قیامت کے دن حضور کو غم نہ ہو، کہ میں بتا کے سمجھا کے آیا تھا، یہ پھر نافرمانی میں لگا ہوا تھا، اس کے کاروبار میں پھر وہی جھوٹ تھا، وہی دھوکہ تھا. کاروبار کسٹمر لینے آ رہا چیز، اس کے اخلاق اور ہیں، وہی آدمی واپس کرنے آ گیا، اب دیکھو اس کے اخلاق کیا ہے. یہ اخلاق ہے؟ اس کو کوئی اخلاق نہیں کہتے شریعت میں. دکاندار کے اخلاق چیک کرنے ہو، چیز لے کے جائیں، 3 دن بعد پیسے واپس مانگنے جائے، سب کھل کے باہر آ جائے گا. یہ لیبل لگا لیا، وہ کر لیا، فلاں کر لیا، بیسیوں انداز سے کسٹمر کو دھوکہ دے دیا. یہ اور معاملات کے اندر کیا قیامت کے دن ان معاملات کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو غم نہیں ہوگا جو ہمارے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد